اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب الترکیب، اور ہمارا جو ہے وہ اس میں سبق نمبر 11 جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہماری ویڈیو بنی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سبق نمبر 11 میں قاعدہ نمبر 6، اور وہ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ جب ایک بات کو مجمل بیان کر کے آگے اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کی ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوں گے مختلف۔ یا تو آپ جو آگے جو تفصیل ہے آپ اس کو مبدل اور مبدل منہو بنا دیں، اور پھر پیچھے کے لیے جو بن رہا ہے وہ بنا دیں، یا تو پھر آپ جو ہے وہ تفصیل کے ہر فرض سے پہلے جو ہے وہ آپ مبتدا محذوف نکال لیں، یا تو پھر آپ جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے بھی تفصیل کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے پہلے اعنی فعل کو آپ محذوف جو ہے وہ مان لیں۔ تو جیسا آپ کریں گے اسی کے مطابق آپ کے جو ہے وہ پھر اعراب ہوں گے۔ تو ہم لوگ آج جو ہے وہ اس قاعدہ نمبر 6 کے تحت جو مشق ہے اس میں سے پہلی ترکیب ہم لوگ کرنے لگے ہیں بطور نمونہ کہ وَإِيَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ اسم و فعل و حرف۔ بہت آسان ہے، تینوں طریقے سے میں آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ پہلا یہ ہے کہ یہاں پہ واو مستأنفہ ہو گیا، اور یا ضمیر مرفوع منفصل واحد مؤنث غائب، اس کو آپ بنا دیں مبتدا، اور ثلاثتو کو آپ بنا دیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے، اور ثلاثتو کو ہم لوگ کر دیں گے ممیز مضاف، اور اقسامن کو ہم لوگ کر دیں گے تمیز مضاف الیہ۔ پھر ثلاثتو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب آپ اس کو بنا دیں کیا، اب آپ اس کو مبدل منہو بنا دیں۔ اسم معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے، پھر واو عاطفہ فعل معطوف اول، پھر واو عاطفہ اور حرف معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اسم معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر اب یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا بدل، مبدل، ٹھیک ہے۔ پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر یہ بن جائے گا ہیا معرفہ مبتدا کی خبر، پھر ہیا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک طریقہ کار ترکیب کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ واو مستأنفہ ہیا ضمیر مرفوع منفصل واحد مؤنث غائب، اس کو آپ بنا دیں مبتدا، ثلاثتو کو بنا دیں مضاف، اور اقسام من کو آپ بنا دیں مضاف الیہ، ممیز مضاف اور تمیز مضاف الیہ۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب آپ اس کو بنا دیں مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کی ترکیب آپ علیحدہ سے کر دیں۔ پھر اسمن کو آپ وہی جیسے پہلے ابھی آپ نے کیا تھا پہلے والے طریقہ کار میں کہ اسمن کو آپ نے بنا دینا ہے معطوف علیہ واو عاطفہ، اور فعل کو آپ نے بنانا ہے معطوف اول، پھر واو عاطفہ حرف کو معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اعنی فعل مقدر کا مفعول بھی۔ اچھا، پھر آپ اسمن و فعلاً و حرفاً کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اعنی فعل محذوف ماننے، یہ آپ میرے ذہن میں نہیں رہا تو مجھے ابھی بھی ذہن میں آیا، تو اس میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اب آپ کریں گے اسمن کو اسمن کر دیں گے، کیونکہ آپ اس سے پہلے اعنی فعل محذوف مان کر آپ اس کو اس کا مفعول بنا رہے ہیں، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسمن معطوف علیہ واو عاطفہ فعلاً معطوف اول، واو عاطفہ پھر حرفاً معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، اعنی فعل مقدر کا مفعول بھی۔ اعنی فعل مقدر صیغہ واحد، اب اس کی ترکیب بھی کریں گے نا اعنی کی۔ اعنی فعل مقدر صیغہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اور اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اعنی فعل مقدر
فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ پوری عبارت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، پہلا والا جملہ اسمیہ خبریہ اور دوسرا والا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے طریقہ کار پر۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ واو مستأنفہ یا ضمیر مرفوع منفصل واحد مؤنث غائب، یہ معرفہ مبتدا، ثلاثۃ مضاف اور اقسام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ہیا معرفہ مبتدا کی خبر، پھر ہیا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اسمن یہ کیا ہے، یہ تفصیل ہے نا، تو اب اس تفصیل کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سے پہلے آپ نے جو ہے وہ مبتدا کو محذوف مان لینا۔ اب آپ کہیں گے اسمن یہ بن گیا احدھا مبتدائے محذوف کی خبر، پھر احد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدائے محذوف، اور مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فعل کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ فعل جو ہے وہ ثانیھا مبتدائے محذوف کی خبر، ثانی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، مبتدائے محذوف، اور پھر مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ حرفن کے ساتھ کریں گے کہ حرفن یہ بن جائے گا ثالثھا مبتدائے محذوف کی خبر، پھر ثالث مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہیا ثلاثۃ اقسام یہ پورا ایک جملہ، اسمن یہ پورا ایک جملہ، فعل یہ ایک جملہ، اور حرفن پھر یہ ایک جملہ بن گیا۔ تو یہ چاروں جملہ اسمیہ خبریہ بنے، تو اس طرح سے یہ چار اس میں جملے بن رہے ہیں، اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہی بن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو قاعدہ نمبر 6 کے تحت جو مشق ہے اس میں پہلی والی ترکیب ہم لوگ کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔